اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ خبریں ہیں اور کچھ تجزیہ ہے، اور کچھ تجزیہ ایسے ہے کہ جو یعنی کہ سمجھنے والی باتیں ہیں کہ آخر اس پاکستان کے اوپر، ہمارے مملکت خداداد کے اوپر اس ٹائم کون حکومت کر رہا ہے، یہ مطلب ایک لمحہ فکر ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر کے اوپر جسے کہتے ہیں دروازہ توڑا، بختر بن گاڑی داخل ہوئی اور ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، زد و کوف کیا گیا اور اس کے بعد گرفتاریوں کا جو بھی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال میں آپ کو بتا چکا ہوں، پچھلے ویلاگ میرا ضرور سنیے گا کہ اس کے اندر کافی سینئر افسران نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ آج سب سے پہلے جو تھا، جو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار ہے، جو وزیر خزانہ ہے امپورٹڈ حکومت کا، مکس اچار پارٹی کا، اس نے کہا کہ جی ہمارا تو ان سے واسطہ تعلق ہی نہیں ہے اور اس کے اندر ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا، عمل دخل ہی نہیں تھا اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن چلے، اسحاق ڈار کا تو سب کو پتہ ہے کہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے گا، تو وہ تو یہ بات کرے گا ہی کرے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مونچھوں والا بندر ہے جس کو یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، بیسیکلی یہ بھی منشیات فروش ہے، لیکن اس ٹائم المیہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے۔ تو وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پہ حملے کا مجھے میڈیا کے توسط سے پتہ لگا، اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میڈیا کے توسط سے پتہ لگا، اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وفاقی حکومت یا وفاق کا کوئی ادارہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ جو کچھ کیا ہے یہ جناب انہوں نے نگران حکومت نے کیا ہے، نگران پنجاب حکومت نے۔ تو میں یہاں پہ صرف یہ بات کروں گا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے ہمارا واسطہ تعلق نہیں ہے اور آپ کو میڈیا کے توسط سے پتہ لگا، تو پھر آپ پاکستان کے وزیر داخلہ کس چیز کے ہیں؟ یعنی کہ وزیر داخلہ جس کے ہاتھ کے اندر اس ٹائم پاکستان کے تمام داخلی امور، جس کے اندر دہشت گردی اور ہر قسم کی وہ چیز آتی ہے، تو وہ جب اتنا لا علم شخص ہے تو وہ پاکستان کا وزیر داخلہ کیسے اور اس کی سیٹ پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ تو جھوٹ بولتے ہوئے اور مکروہ قسم کا دھندا کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم عوام کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو مانتے ہیں کہ جناب کافی عوام جو ہے وہ پٹواری ہے، یعنی کہ بیوقوف ہے، لیکن تقریباً 70% عوام اب سمجھدار بھی ہے، اور وہ یہ بات سمجھ رہی ہے کہ آپ کا جو منہ ہے وہ کس چیز کو بول رہا ہے اور کس شخص کا ماؤتھ پیس آپ بنے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں۔ تیسری بات اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر داخلہ کو اگر یہ چیز میڈیا کے توسط سے پتہ لگی اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، تو فوری طور پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ وفاقی حکومت اس چیز پہ ایکشن لے سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ ہاں بھائی یہ جتنے بھی لوگ تھے، ایک پولیس کے سپاہی سے لے کے ایک افسر تک جتنے بھی لوگ تھے اس آپریشن کے اندر شامل، ذرا سارے کے سارے لائن حاضر تو ہو جائیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے تمہیں احکامات دیے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے؟ بقول آپ کے کہ آپ نے بھی نہیں کیا، ایجنسیاں کہہ رہی ہیں ہم نے نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا؟ تو پھر کس نے کیا؟ تو ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھ دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اس طرف یہ نہیں آئی، یعنی کہ چوتھی یا پانچویں کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ کس نے کرایا تو اس کا سیدھا سے سیدھا یہ حساب ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے چوری کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے چوری کی ہے لیکن میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہے، کسی کے کہنے پہ کی ہے، تو وہ بتانا چاہیے، وہ بتا دے گا۔ یہ جو پاکستان کے اندر جو پولیس کا محکمہ ہے، یہ تو ان سے تو ہاتھی بھی پناہ مانگتا ہے اور وہ بھاگ پڑتا ہے کہ کہیں یہ مجھے بھینس ثابت نہ کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ مریم نواز اور نواز شریف کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس ٹائم جو ملک کے اندر دہشت گردی اور ملک کے اندر جو معاشی دہشت گردی تو یہ مچا چکے ہیں، اب دوسری دہشت گردی مچانے کے چکر میں، اور سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں جس طرح پہلے بھی ہم لوگوں کے بوٹ پالش کر کے اور جرابیں سونگ کے جوتے چاٹ کے ہم اقتدار حاصل کرتے رہے، اس دفعہ بھی ہو جائے، تو اس دفعہ ایسے نظر نہیں آ رہا کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی دن الیکشن کروانے ہیں تو پھر تو آپ اسمبلی توڑ دیں، قومی اسمبلی توڑیں اور دونوں صوبے، نہیں تو ادروائز پھر ہم پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن لے لیں گے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں کہ آج ایک اور بھونڈا مذاق پاکستان کی قوم کے ساتھ کیا گیا، اور وہ بھونڈا مذاق کس نے کیا؟ کہ پاکستان کے کرائم منسٹر نے کیا، جو جس نے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنا تھا،
اور جو ڈرامہ باز ہے گا اس نے آج ایک ڈرامہ کیا، اس نے کہا کہ جناب ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس بند کمرے کے اندر، وہ بند کمرے سے مراد یہ ہے کہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتے، یہ لائٹ مائنڈڈ میڈیا جو ان کی باتیں صرف بتائے اور ان سے کوئی سوال نہ پوچھے، اور سوال بھی وہ پوچھے جو یہ لکھ کر دیتے ہیں، ادروائز کوئی سوال نہ پوچھے۔ یہ کسی مجھ جیسے جرنلسٹ کو بلائیں تو میں ان سے 10 سوال پوچھوں تو یہ میرا خیال ہے کہ یا مجھے قتل کروا دیں گے یا بھاگ جائیں گے وہ سیٹ چھوڑ کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اس دفعہ ریکارڈ گندم پیدا ہوئی ہے، اور پچھلی حکومت جو تھی وہ نااہل تھی، تو جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کا پاکستان کے اندر بحران گندم کا ہے، بحران آیا گندم کا۔ تو میں اس سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمہارے دوغلے قسم کے جو بیانات ہیں یہ اپنے پاس ہی تک رکھو۔ پاکستان کے اندر اس سال جو تھا دنیا کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، اور وہ جو سیلاب تھا وہ ہماری 70% فصلیں بہا کر لے گئے تھے۔ تم لوگوں کے اعداد و شمار ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ تم لوگوں نے یہ اعداد و شمار دیے ہیں، وفاقی حکومت نے دیے ہیں، جو کشکول لے کے دنیا کے اندر گئے تھے کہ ہمیں جناب ڈونیشن ملا 7 ارب 8 ارب ڈالر، وہ بھی کہیں پہ پتہ نہیں لگ رہا، بلکہ الٹا 1 ارب ڈالر کے لیے جو منت ترلے IMF کے کر رہے ہیں وہ پوری عوام کے سامنے۔ تو یہ جو شہباز شریف نے آج جھوٹ بولا کہ پاکستان میں ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے، سراسر جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ وہ اس لیے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان میں اس سال ریکارڈ گندم پیدا ہوئی ہے تو گندم کی جو امدادی قیمت ہے جو کسان کو ملتی ہے وہ کیوں بڑھائی گئی ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم جب میں آپ سے مخاطب ہوں 4700 روپے میں بھی گندم دستیاب نہیں ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ میں جس علاقے کے اندر رہتا ہوں بارانی علاقہ ہے، یہاں پہ بہت بڑی لوگوں کی جسے کہتے ہیں زمینیں ہیں، لیکن 4700 روپے کے اندر 1 من گندم نہیں مل رہی ہے۔ اور جو انہوں نے ریٹ رکھا ہے 3900 روپے، 3900 روپے کے اوپر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر مل رہی ہو تو میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگلے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری لوگوں سے ذمہ داروں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو گندم ہی اس دفعہ کم ہوئی ہے، بارانی علاقہ ہے لیکن گندم بے انتہا کم ہوئی ہے، کیونکہ بارشیں جو ہوئی ہیں وہ گندم کی کٹائی کے وقت ہوئی ہیں، گندم کی کٹائی سے پہلے اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی، جو بوائی کے بعد جو 15 دن اور 20 دن کے بعد پانی چاہیے ہوتا ہے وہ اس دفعہ نہیں ملا، بلکہ جو سیلاب آیا، جو کھڑی فصلیں جو ہمارے اندرون پنجاب کی تھیں اور سندھ کی تھیں وہ بہا کر لے گیا، بلوچستان کے اندر بھی اس دفعہ تو سیلاب آیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو کہہ رہا ہے یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، اور یہ ایسے ہی جھوٹ کہہ رہا ہے جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، یہ اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے جس طرح مریم نواز نے کہا تھا کہ غیر ملک تو کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور یہ اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہ اسی خاندان کا ہے کہ جس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے قرآن پہ الف دے کے کہا تھا کہ مجھے ایون فیلڈ کا پتہ نہیں، لیکن آج وہ بغیرت وہیں پہ رہ رہا ہے، وہ بھگوڑا اسی ایون فیلڈ کے اندر رہ رہا ہے جو بھگوڑا ہے پاکستان کی عدالتوں سے۔ تو بات یہ ہے ویورز کی 3 باتیں میں نے آپ کو بتانی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ورکنگ آور ہوگا انشاءاللہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام اعداد و شمار میری اطلاعات کے مطابق جمع کر لی ہیں، اور وہ جمع کرنے کے بعد کل وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میں بتاؤں کہ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں، اور 3 دن کا اس میں گیپ لیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے آج بڑی زبردست قسم کی نوید سنائی۔ انہوں نے کہا کپتان نے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پہ حملہ ہوا، ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن ہم مذاکرات جاری رکھیں گے، دیکھیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی نوید سنائی دے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے تھے، وہ اس لیے بہتری کی طرف جا رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کانپے تو ان کی ٹانگ رہی ہیں۔ وہ بلاول بھٹو کو یہ جو آصف علی زرداری ہے بلاول بھٹو کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو میں قربان کر دوں اور 2 سے 3 مہینے کے لیے بلاول بھٹو ہجڑے کے ساتھ وزیر اعظم لگ جائے، لیکن یہ مجھے ناممکنات کے اندر نظر آ رہا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے گا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہے، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے ڈالر ٹکار اسحاق ڈار جو ہے ملک سے فرار ہونے والا ہے۔ تو پھر میں یہی والی بات کہوں گا کہ ایئرپورٹ پہ نظر رکھنا، کوئی بھاگ نہ جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔